دین کا مذاق بنانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، دین کا مذاق بنا رہا ہے. سود کو ھذا من فضل ربی نعوذ باللہ کہہ رہا ہے. ایسے آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے. دین کا داڑھی کا مذاق اڑانے سے اس طرح کفر تک میں پھر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. سود خوری اور اہل اللہ سے عداوت یہ بڑی خطرناک گناہ ہے. دونوں پر اللہ کا اعلان جنگ ہے، سود خوری پر بھی اور اہل اللہ سے عداوت. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث شریف میں جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ کا اعلان جنگ جس کے لیے ہوتا ہے، بزرگوں نے فرمایا اندیشہ سوء خاتمہ ہوتا ہے. اندیشہ سوء خاتمہ ہوتا ہے کہ سب سے محبوب چیز، قیمتی چیز آدمی کے پاس ایمان ہے، تو اللہ سے جنگ کی ٹکر لی، اللہ سے نعوذ باللہ. اب سب سے قیمتی چیز ایمان کے سلب ہونے کا بڑا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے ڈرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک شخص ان کو برا کہا کرتا تھا، ان کی غیبتیں کرتا تھا. کو ان کی غیبتیں کرنے والے کی کتاب پڑھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کو برا بھلا کہنے والے کی کتاب کو پڑھا. وہ جب وہ کتاب پڑھی رات کو سو گیا. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ مضمون کہ پھر رات کو خواب دیکھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی اور ایک سور کو انہوں نے رسی سے بندھا ہوا سور ہے، وہ ان کے قریب ہے اور ان کے ہاتھ میں غالباً اس کی لگام ہے، رسی سے بندھا ہوا ہے وہ سور. تو انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب سے یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے برا کہا کرتا تھا، یہاں خدا نے مجھے اختیار دیا ہے، جب تک چاہو اس کو بندھا رکھو اپنے پاس، جب چاہو آزاد کر دو اس سور کو. ایک مولوی صاحب نے سنا، عبرت کی بات ہے کہ ایک شخص دین کے بارے میں گستاخی کیا کرتا تھا، زبان درازی کیا کرتا تھا، اپنی زبان کو کھولتا تھا نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں. آج کل یہ زبان کو لگام نہیں ہے، اصلاح نہیں کروائی، زبان کو لگام نہیں، بک 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 کرتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں مضمون ہے اللہ کو ناپسند ہے یہ بک بک کرنا. یہ بک 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 کہاں پہنچا دیتی ہے دیکھیں. تو وہ دین کے بارے میں گستاخی کیا کرتا تھا. اب اس کا حال یہ ہوا کہ اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کے منہ سے فضلہ نکلتا تھا. پھر جب کچھ دن میں مر گیا تو جنازہ لے جانے لگے تو بتائے کہ جنازے کے ساتھ بہت سارے کتے شامل ہو گئے. ادھر ادھر سے کتے جمع ہو گئے، بھونک رہے ہیں، بھائی جنازے کے ساتھ چل رہا ہے. کتے جنازے کے ساتھ بھونک رہے ہیں اس پر جیسے اس کو کھانے کے چکر میں ہیں. اب ہٹائے نہیں ہٹتے. بالآخر تدفین جیسے تیسے کر دی گئی. اب قبر چھوڑ کے جانے لگے تو قبر کھودنی شروع کر دی ان کتوں نے. پھر بالآخر وہاں کے کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے ان لوگوں نے سوچا بھائی کوئی عبرت کا بڑا قصہ معلوم ہوتا ہے، چلو کھدائی کرو کیا معاملہ ہے. انہوں نے بھی کھدائی کر دی، قبر کو کھودا تو دیکھا کہ وہ سور ہے، سور بن گیا. تو بھائی یہ زبان درازی، دین کے بارے میں گستاخیاں، بد زبانی، اس کمینگی سے توبہ کرنی چاہیے. جو ہمارے علماء کا اکرام نہ کرے، عزت نہ کرے، حدیث شریف میں مضمون ہے وہ ہم میں سے نہیں. من لم یبجل عالمین فلیس منا. تو اہل اللہ سے متعلق، علماء حق سے متعلق زبان کھولنے والے کا سینہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر میں کعبہ شریف سے پھیر دیا جاتا ہے. یقین نہ آئے تو فرمایا کھود کے دیکھ لو. اپنی زبان کو لگام دیں ہم لوگ، ایسی بات نہ نکالیں جو اللہ سے دور کر دیں. ایسی کفر کی بات نکال دیتے ہیں بعض زبان سے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں. تو بھئی اللہ میاں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں، ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بننے کا انتظام کر رہے ہیں اپنا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، ہمارے اتوالدہ برکاتہم سے ہم نے سنی کہ کسی نے اپنے دینی معلم کی بے ادبی میں مبتلا رہا ہو، گستاخی کی ہو کسی نے اپنے دینی معلم کی، اور پھر وہ خادم دین بنا ہو، اس کی ہم نے ایک بھی مثال نہیں دیکھی کہیں. تو بے ادبی کی نحوست سے آدمی خدمت دین سے بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے. یہ تقوی کے لیے جو قلوب منتخب کیے جاتے ہیں، ادب بھی بہت بڑا سبب ہے. ادب قرآن پاک میں ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا. تو ادب کی برکت سے قلوب تقوی کے لیے خالص کر لیے جاتے ہیں، انتخاب ہو جاتا ہے.